کیا کڑاکے نکالنا گناہ ہے یا منع ہے؟ ہاں یہ مطلب خلاف ادب تو ہے کسی مجلس میں دانت پیسنا، یوں کڑاکے لوگوں کے سامنے نکالنا گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں یوں انگلیوں ڈال کے نے بھی منع کیا ہے، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ آپ نے یوں انگلی ڈال کے مثال دیا، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ اس طرح ہو گئے قیامت تک کے لیے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حج تمتع کی وجہ سے، کیونکہ مشرکین عرب جو حج تمتع کو گناہ سمجھتے تھے، تو آپ فرمایا اب قیامت تک کے لیے حج عمرے میں داخل ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صرف صحابہ کے لیے یہ آنے والی امت کے لیے؟ آپ فرمایا قیامت تک کے لیے جس طرح یہ ہو گیا، اب میری امت کے لیے ثانی کہ ایک سفر میں ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرے، حج بھی اور عمرہ بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح سے وسلم نے کیا۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو صرف بھوسے لوگوں میں رہ جائے گا ایسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یعنی ایک بھوسے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو اب ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کس زمانے تک زندہ رہے ہیں جس زمانے کو حضور نے بھوسا کہا ہے، اور وہ زندہ بھی رہے ہیں، وہ آل امیہ کی دور تھا۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص وہی ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمار ابن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا، اور 2 ساتھی جو ہیں وہ جھگڑ رہے تھے، ایک کہہ رہے تھے مجھے انعام دو، میں نے عمار کو قتل کیا ہے، دوسرا کہتا تھا مجھے دو۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت سناؤ اور کوشش کرو کہ دوسرے پہ ہی ڈال دو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور اسے قتل کرنے والا آگ میں ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، میرے کربلا والے لیکچر میں۔ تو آپ اندازہ کریں عبداللہ بن عمر بن عاص، پھر امیر معاویہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ پھر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، پھر جاؤ علی کے ساتھ جا کے ملو۔ انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے میرا اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا، تو دیکھ لو میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، لیکن جنگ میں علی کے خلاف نہیں آتا ہوں، میں صرف تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے پتہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو بھوسا لوگوں کی وجہ سے مجھے ذہن میں آیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کیا حال ہوگا تیرا اس وقت جب تو صرف بھوسا لوگوں میں رہ جائے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بخاری میں ہے، یہ غالباً 493 495 کے قریب ہے، یہ نمبر آپ شروع میں دیکھ لیں، 400 سم تھنگ ہے۔ تو ان کو پھر یہ مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور یہ لکھ لیتا ہے، وہ پڑھے لکھے صحابی تھے۔ اور پھر صحابہ نے کہا ابھی حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں، تم ساری باتیں نہ لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لکھتا حدیثیں میری، کہ رسول اللہ لوگوں نے مجھے منع کیا، پھر میں ایسے زبان پکڑی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان کی فضائل میں تو اتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں، لیکن آپ فرمایا عبداللہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو یوں بھوسا لوگوں میں ہو جائے گا۔ تو مجھے اس انگلیوں سے یاد آیا، بڑا کچھ یاد آ جاتا ہے، کیا کریں مجلس میں تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں، اور تعویذ پہننا شرک ہے؟ تو یہ کچھ سوال جو ہے وہ علی مرزا سے ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتا تھا اور جو اپنے نبی جو دم کرتے تھے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں جو ہے علی مرزا نے بتائی ہے، اور جو تعویذ لٹکانے کے معاملے ہیں وہ کہیں سے ثابت نہیں ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہمارے نبی نے جو بتایا ہے اور جس طریقے سے وہ بتا کے گئے ہیں اس پر عمل کریں، اور اللہ ہم سب کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تعویذ کو ہم مانتے ہیں جو تعویذ کے کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو انہی 3 صورتوں سے آپ دم کیا کرتے تھے، اور ان کو المعوذات کہا جاتا ہے۔ تعویذ ہیں یہ المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تعویذ بھی پناہ والا ہوتا ہے نا۔ اگر اس سے مراد لٹکانے والا تعویذ ہے تو وہ کوئی ثابت نہیں، نہ قرآنی ثابت ہے نہ غیر قرآنی۔ تابعین سے قرآنی تعویذات ثابت ہیں لیکن ہم ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔
شرک اور کفر نہیں کہتے ہیں. ظاہر ہے قرآنی تعویذ کو کون شرک اور کفر کہہ سکتا ہے؟ میرا اس پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا قرآنی تعویذات بھی کفر ہے؟ یہ شرک ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. دوسرے شرک تعویذ ہی غلط ہے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور ان میں سے 2 جو ہیں المعوذتین ان کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد سنت اذکار میں بھی موجود ہیں. صبح و شام کے سنت اذکار میں بھی 3 دفعہ ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی ہیں. تو یہ تعویذ، اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا وظیفہ جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، بات اس نے سچی کی ہے. واقعی جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے. آیت الکرسی بھی تعویذ ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو پڑھ لے گا اس کے لیے کفایت کر جائیں گی ہر معاملے میں. جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کوئی بدشگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں. اس میں کوئی منطق یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے. اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. جی اب آپ اس کے پیچھے سوچیں حکمت کیا ہوگی. یہ پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں کہ جوتی الٹی کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور اللہ کے لیے جب اشارہ بھی کیا جاتا ہے حدیث میں بھی آسمان کی طرف، نبی علیہ السلام نے بھی کہا نا صحیح مسلم میں، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان کے دل میں نا آسمان کی طرف، چونکہ آسمان دعا کا بھی قبلہ ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرنا گویا اللہ کی طرف اشارہ کرنا. اس وجہ سے ایک عام مسلمان سمجھتا تھا کہ یہ جوتی کا تلوا جو ہے نا آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. اور اس عقیدت کی وجہ سے اگر اسے کوئی برا سمجھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوں. اس کی محبت کا تقاضا ہے وہ سیدھا کر دے. اب الیاس قادری صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ اس لیے ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ ماننا بدعت ہے، ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اس سے یہ چیز نہ ہو. کیونکہ انہوں نے فضان سنت میں بھی ایک شعر لکھا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ صرف محاورہ تن ہے. قرآن کم از کم 6 جگہ پہ کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى. میں نے احمد بریلوی صاحب کا سورہ طٰہٰ کا ترجمہ دکھایا تھا. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے سورہ اس کا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. اس کے بعد آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس میں وہ ہم سلفیوں والا بھی مسئلہ ایکسٹریم والا نہ جائیں. میرا تو کلپ یوٹیوب پہ، آپ یوٹیوب پہ دنیا میں کہیں بیٹھ کے لکھیں نا اللہ کہاں ہے، ویئر از گاڈ، ویئر از اللہ، انگلش میں لکھیں اردو میں، سب سے پہلے میرا کلپ کھلتا، میں نے اس میں کھول کے بیان کی چیزیں. تو یہ جوتی والا کنسیپٹ اس لیے آیا تھا. لہٰذا اگر جوتی الٹی ہو جائے، اجتہاداً میرا یہی موقف ہے کہ جوتی سیدھی کر دی جائے. اس میں ہی یعنی ایک پھر کئی اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں. جوتی الٹی ہوتی ہے، نیچے گندگی لگی ہوتی ہے، وہ گندگی ڈائریکٹ آ جاتی ہے. پھر چھوٹے بچے گھروں میں جب ہوتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے وہ مطلب جوتی اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے ہیں یا ان کے گیلے ہاتھ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. کئی ایک ایشوز ہیں. ویسے بھی نا مورلی بھی درست نہیں لگتا. باقی یہ کہنا کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر ہے یا کوا بولے تو یہ ہے، یہ بالکل جھوٹ اور ہندوانہ باتیں ہیں. ہاتھ سے تصویر بنانا جائز ہے اگر پہلے سے بنائی ہوئی ہوں تو ان کا کیا کیا جائے. ہاتھ سے تصویر بنانا ایسی تصاویر جو تعظیم کے لیے نہ ہو اور وہ جانداروں کی تصاویر نہ ہو تو بالکل جائز ہے. اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. جاندار کی تصویر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں آپ بگاڑ دیں گے اس کو، کیمرے کی تصویر اس میں نہیں آتی ہے. یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اس میں شکل بگڑتی نہیں ہے. یہ تو ایک عکس آتا ہے نا، نبی علیہ السلام بھی تو آئینہ دیکھتے تھے، آئینے میں بھی عکس آتا ہے. اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، اسلامک رولنگز آن پکچرز، اردو میں بھی لکھتے ہیں تصویر کا شرعی حکم، انجینئر محمد علی مرزا. وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. تصویریں آپ البم میں لگا لیں اگر پرانی پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کو سنبھال کے ہی رکھنی ہے. وہ نمایاں جگہ پہ نہ لگائیں جہاں تعظیم والی تصویر اگر ہے کوئی اس طرح کسی بندے کی ہے. تو اگر غیر جاندار چیزوں کی تصویر ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں. جاندار چیزوں والی تصویر کے پھر سامنے نماز نہیں آپ پڑھیں گے، چاہے آپ کی نیت بھی نہ ہو سجدہ کرنے کی، چونکہ وہ مشابہت ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اور مجھے اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ میں ایک بہت بڑے اہل تشیع عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ پبلک ان کے پیچھے پڑ جائے گی. پاکستان لیول کے محدث ہیں. تو انہوں نے ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ جی
اہل تشیع کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر سامنے آگ جل رہی ہو نا تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے نا۔ اچھا، یہ مسئلہ کسی درجے میں فقہ حنفی میں بھی پایا جاتا ہے کہ سامنے آگ روشن نہیں ہونی چاہیے۔ قبر کے آگے تو سارے ہی قائل ہیں، چاہے پڑھنے والے بھی قائل ہیں کہ قبر نہیں ہونی چاہیے سامنے۔ تو آگ جل کے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ تو آگ سامنے جل رہی ہو تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ تو بتاتے ہیں لوگوں کو، دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہ باقاعدہ ایک ٹکی بنا کے سامنے رکھتے ہیں، کیا اس میں بت پرستی کی مشابہت نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ بت بھی تو مٹی کے بنا کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو وہ آگ تو پرستش کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ تقویٰ ہے، چلے فتویٰ نہیں ہم لگاتے لیکن تقویٰ تو ہے نا کہ آپ ٹکی رکھنے کے بجائے ویسے مٹی کے اوپر سجدہ کریں یا چٹائی کے اوپر۔ میں تو بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں، صحیح بخاری میں خمرہ کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام چٹائی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، ان قالینوں کے اوپر صرف جواز ہے، بہتر یہ ہے کہ زمین پہ سجدہ ہونا چاہیے، زمین کی جنس کے اوپر، یہ افضل ہے۔ ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھنا کیا یہ ثواب ہے؟ اور آپ کی اپنی قمیض کے کف نہیں ہے تو یہ کھلا رکھنا بھی کیا کوئی سنت ہے جی، کرتا تو سنت ہے، نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ یعنی آپ سے یہ کف ثابت نہیں ہے، لیکن کف رکھ بھی سکتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ کالر وغیرہ بھی کوئی ثابت نہیں، لیکن آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی اس میں اور کون سی بات آپ نے کی تھی؟ سر پہ ٹوپی رکھنا۔ سر پہ ٹوپی رکھنا جو ہے نا نبی علیہ السلام کا عمومی عمل ہے، یعنی اس کو محبت کی کیٹیگری میں تو آپ فعال کریں گے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا گناہ گار تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ضرور اہتمام کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ جعلی کی 10 گرام کی 20 گرام کی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کم از کم نماز کی حالت میں آپ نبی علیہ السلام کے قریب شکل کرنے کی کوشش کریں، عام حالت میں بھی رکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے یا ننگے سر رہتا ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے، یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، ان کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ بات بار شریعت میں بھی لکھ دی ہے مفتی افضل علی صاحب نے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کا موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی واجب کوئی نہیں ہے سر ڈھانپنا، لیکن بہتر ہے، پگڑی بہتر ہے، ٹوپی بہتر ہے، سر ڈھانپنا بہتر، ٹھیک ہو گیا جی۔